بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں ایک جہان نظر آ رہا ہے نا، اس طرح کے 40,000 عالم ہیں۔ عالم نے کہنا عالم، تمام جہانوں کا اللہ پالنے والا ہے۔ ایک عالم ہی ہم اس کی حساب نہیں کر سکتے، تو 40,000 عالم کتنے بڑے ہوں گے، اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی کا ترجمہ میں کہاں سے لا رہا ہوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کا ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تجھ ہی سے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کہاں سے ترجمہ آ گیا؟ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، جو عربی دان ہے وہ تو سمجھ لیں گے، اور جو نہیں ہے چلو وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ جائیں گے نا بھائی۔ دیکھیں، ایاک نعبد، ایاک اس کا مطلب ہے آپ کی، نعبد یہ فعل بفاعل ہے، فعل بفاعل اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ نعبد، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اور یہاں پر مفعول آخری جگہ سے اٹھ کر پہلے آ گیا۔ اس کا نمبر تیسرا تھا لیکن آ گیا پہلے نمبر پر، ایاک نعبد۔ تو جب مفعول پہلے آ جائے تو پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے کلام کے اندر، یعنی حصر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، حصر۔ اب حصر کا ترجمہ سمجھانے کے لیے میں اتنی مثال دے دیتا ہوں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ حصر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب عربی کے اندر مفعول پہلے آ جائے تو اس وقت حصر کلام کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، تو جب کہا تیری ہی تو پھر حصر پیدا ہو گیا، اسے حصر کہا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر۔ اس سے پہلے کہا تھا تعریفیں ہو رہی تھی اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا، یعنی جو یہ مانگنا چاہ رہا ہے نا اس کو مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے یہ۔ اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح آگے بھی اس پر بھی اللہ پاک اس طرح جو ہے نا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، آگے جو تعریفیں آ رہی ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہدایت دے دیجئے، دکھا دیجئے۔ ہدایت کا مطلب دکھانا، سیدھے راستے پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجئے۔ اب ہدایت کے بھی دو معنی ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کے دو معنی کس طرح ہے؟ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، جیسے راستے میں آپ جا رہے ہیں، آپ راستہ بھول گئے، آپ ملتان گئے، پشاور گئے، آپ نے ایک جگہ جانا تھا، تو آپ نے کہا کہ بھی کسی راستے پہ بھائی صاحب میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یہ پتہ ہے، تو اس نے کہا بھئی ایسے کرو، یہ گلی وہاں جائے گی، اس سے آگے مڑنا، پھر دائیں مڑنا، پھر بائیں مڑنا، پھر سیدھا جانا، پھر دائیں مڑنا، ٹھیک ہے نا بھئی؟
تو یہ کیا ہے؟ اس نے راستہ دکھا دیا نا آپ کو، اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، ایک یہ ہدایت ہے، اس نے آپ کو ہدایت دے دی یعنی راستہ دکھا دیا۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، کہ آپ نے کہا بھائی صاحب میں نے فلاں گھر جانا ہے، اچھا آئیے میرے پیچھے بیٹھیے موٹر سائیکل پر، میں آپ کو ان کے گھر تک جو ہے نا پہنچا کے آؤں گا، گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو بٹھایا اور گھر تک چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اللہ سے یہ دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی صحابہ کا راستہ، ٹھیک ہے نا بھائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ اور مشرکین، یا اللہ ان کے راستے پر، کفار کے راستے پر ہمیں، یہود و نصارہ کے راستے پر ہمیں نہ چلا، سیدھے راستے پر ہمیں چلا دے۔ تو سورہ فاتحہ کیسی عظیم صورت آئی کہ ہر رکعت کے اندر اس کو رکھا گیا، جب تک یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجب ہے نا۔ واجبات کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو پھر سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔